ترکی کے شہر استنبول کا قدیم علاقہ 7 پہاڑیوں پر بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استنبول کو 7 پہاڑیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ہر پہاڑی کی چوٹی پر ایک مسجد بنائی گئی ہے۔ شہر کی سیر کرتے ہوئے آپ کو ہر طرف اسلامی تاریخ جا بجا بکھری نظر آئے گی۔ استنبول دریا کے ایک طرف یورپ جبکہ دوسری طرف ایشیا سے ملتا ہے۔ خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ یہ شہر سیاحوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ ترکی کا اہم تجارتی، سیاحتی اور ثقافتی مرکز صدیوں پر محیط انمول تاریخی ورثے سے مالا مال ہے۔ سمندر کے ساتھ ساتھ حسین پہاڑیوں پر بنے خوبصورت مکانات، بحیرہ مرمر اور بحیرہ اسود کے سنگم پر واقع آبنائے باسفورس سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ قدیم فن تعمیر سے مزین خوبصورت، حسین اور شاہکار عمارتیں تحقیق دل دیدہ افراد کی نگاہوں کا مرکز ہیں۔ اس عظیم تاریخی شہر کو یونانی، رومی اور مسلمان سلطنتوں کے ادوار میں دارالخلافہ ہونے کے باعث ہمیشہ اہمیت حاصل رہی۔ زمانہ قدیم میں استنبول کو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا۔ یہ بازنطینی سلطنت سے بھی مشہور ہے۔ شہر میں جگہ جگہ سلطنت روم اور سلطنت عثمانیہ سمیت مختلف ادوار کی نشانیاں نظر آتی ہیں، تاہم تاریخی قلعے کی دیواریں اب شہر کے درمیان آ چکی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ استنبول براعظم ایشیا اور براعظم یورپ کے سنگم پر واقع ہے، اسی وجہ سے یہاں کے مقامی افراد کے طرز زندگی پر یورپ کی چھاپ نظر آتی ہے۔ آپ دلکش و آرام دہ کشتی میں آبنائے باسفورس کا سفر شروع کریں گے تو خوبصورت سرسبز پہاڑوں اور جدید و قدیم تعمیرات کے حسین امتزاج میں گم ہو جائیں گے۔ قدرتی حسن سے مالا مال آبنائے باسفورس کے کنارے بنی خوبصورت عمارتیں نہایت دلفریب منظر پیش کرتی ہیں۔ ترکی کے شہر استنبول کا قدیم علاقہ 7 پہاڑیوں پر بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استنبول کو 7 پہاڑیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ہر پہاڑی کی چوٹی پر ایک مسجد بنائی گئی ہے۔ شہر کی سیر کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، اس مزار کے خوبصورت نقش و نگار بھی آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لیں گے۔ مزار کے ساتھ ایک جامع مسجد اور مدرسہ بھی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے 3 حصے ہیں: جامع ایوب، مزار ایوب اور قبرستان ایوب۔ جامع ایوب کے ایک کمرے میں سبز چادر میں لپٹا ہوا ایک علم بھی ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ تاریخی علم ہے جسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ غزوات اور جنگوں میں اٹھایا کرتے تھے۔ توپ میوزیم استنبول کا توپکاپی پیلس اسلامی تاریخ کے سب سے قیمتی اور اہم ترین اثاثے کے حوالے سے دنیا کا منفرد میوزیم ہے، جہاں انمول اثاثے محفوظ ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت سمیت مقدس اشیاء، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس نہایت سلیقے سے رکھے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی نواردات کی زیارت کر کے آپ کو اپنے نصیب پر رشک آئے گا۔ نیلی مسجد سلطان احمد کے نام سے منسوب اس مسجد کے گنبد اور ستون انفرادیت کی وجہ سے فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ آبنائے باسفورس کے کنارے پہاڑ پر تعمیراتی شاہکار سلیمان مسجد بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ یہاں آنے والے سیاح مسلمانوں کے فن تعمیر کے جوہر دیکھ کر دھنگ رہ جاتے ہیں۔ سلطان سلیمان عالی شان کے نام سے منسوب اس مسجد کے ساتھ ہی سلطان سلیمان اور دیگر حکمرانوں کے مقبرے بھی ہیں۔ یہاں اکثر مساجد میں درمیانی گنبد ہوتے ہیں اور اس کے اطراف میں کھڑے مینار دور سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نیلی مسجد کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، بلکہ مسجد خود آپ کو تلاش کر لیتی ہے۔ حاجیہ صوفیہ نیلی مسجد کے بالمقابل ایک اور شاندار عمارت موجود ہے جسے حاجیہ صوفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ میوزیم پہلے ایک چرچ ہوا کرتا تھا، بعد میں اس کی جگہ ایک مسجد بنا دی گئی۔ 4 صدی عیسوی کے دوران یہی تعمیر ہونے والے گرجے کی باقیات اب موجود نہیں۔ پہلے چرچ کی تباہی کے بعد قسطنطین اول کے بیٹے قسطنطین ثانی نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، تاہم
تاہم 532 میں یہ گرجا بھی فسادات و ہنگاموں کی نظر ہو گیا۔ اسے جسٹینین اول نے دوبارہ تعمیر کرایا اور 27 دسمبر 537 کو یہ مکمل ہوا۔ یہ گرجا اشبیلیہ کے گرجے کی تعمیر تک 1000 سال سے زیادہ عرصے تک دنیا کا سب سے بڑا چرچ رہا۔ حاجیہ صوفیہ نے متعدد زلزلوں کا سامنا کیا، جس میں 558 میں اس کا گنبد گر گیا اور 563 میں اس کی جگہ لگایا جانے والا دوسرا گنبد بھی تباہ ہو گیا۔ 999 کے زلزلے میں بھی اسے نقصان پہنچا۔ 1453 میں قسطنطینیہ کی عثمانی سلطنت میں شمولیت کے بعد حاجیہ صوفیہ کو ایک مسجد کی شکل دی گئی اور اس کی یہ حیثیت 1935 تک برقرار رہی۔ بعد میں کمال اتاترک نے اسے عجائب گھر کی شکل دے دی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔